فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس تفسیر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ ہم جلد 8 میں موجود سورہ فتح کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان اللہ بما تعملون خبیرا۔ صحرا نشین جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ جلد ہی آپ سے کہیں گے ہمیں ہمارے اموال اور اہل و عیال نے مشغول رکھا، لہٰذا ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہو، بلکہ اللہ تو تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، مدینے کی اطراف میں رہنے والے صحرا نشینوں کا ذکر ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے لیے ساتھ چلنے کا حکم دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ساتھ نہ چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ لوگ اسلم، مزینہ، جہینہ اور اشجع وغیرہ قبائل کے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سفر موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اپنا عذر پیش کرنے کے لیے ان صحرا نشینوں کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2، شغالتنا اموالنا و اہلنا، وہ عذر پیش کریں گے اپنے مال، مویشی اور اہل و عیال کے تحفظ کی وجہ سے ہمارا آپ کے ساتھ جانا ممکن نہ ہوا۔ نمبر 3، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ حقیقت واقعی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ نہ جانے کا اصل محرک جو ان کے دلوں میں تھا کچھ اور ہے۔ نمبر 4، قل فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، وہ آپ کے ساتھ نہ جا کر اپنے آپ کو خطرے سے بچا رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے اگر وہ تمہیں ضرر پہنچانا چاہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ پیغمبر اور مومنین اپنے اہل و عیال میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی، اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، ہم نے ایسے کفار کے لیے دہکتی آگ تیار
کر رکھی ہے۔ تشریح کلمات میں کہتے ہیں بورن بے واورے البوار کے معنی کسی چیز کے زیادہ مندہ پڑنے کے ہیں، اسی سے ہلاکت کے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1 بل ظننتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کی وجہ وہ نہ تھی جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول اور ان کے ساتھی جس موت کے منہ میں جا رہے ہیں اس سے سلامتی کے ساتھ ہرگز واپس نہیں آ سکیں گے۔ ابداً کا لفظ بتاتا ہے کہ اس جگہ زن یقین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی انہیں یقین تھا کہ یہ ہرگز واپس نہیں آ سکیں گے۔ نمبر 2 وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ خیال انہیں بہت بھلا لگ رہا تھا، یعنی لشکر اسلام کی تباہی کا تصور انہیں بھلا لگ رہا تھا کہ کتنا اچھا فیصلہ تھا ہمارا کہ اس تباہی سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جن کے دلوں میں لشکر اسلام کی تباہی کے تصور شیریں ہوں وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ نمبر 3 وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، بدترین خیال کیا جو تمہارے عدم ایمان بلکہ عداوت کا مظہر ہے۔ نمبر 4 وَكُنْتُمْ قومم بورن، اور تم خود ہلاکت پذیر قوم ہو، اس سوچ نے خود تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ نمبر 5 ومن لم یؤمن باللہ، اس آیت میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم اطاعت کفر ہے، اور ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیا ہے جو آزمائش کے وقت اپنے دین پر جان اور مال کو ترجیح دیں۔ یہ لوگ کافر کے حکم میں ہیں۔ دنیا میں اگرچہ انہیں مسلمانوں کی صفوں سے نہیں نکالا جاتا، لیکن آخرت میں یہ کافروں کے ساتھ محشور ہوں گے اگر توبہ نہ کریں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کل کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ اپنی حکیمانہ مشیت کے مطابق مغفرت اور عذاب کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس آیت میں یغفرو کا ذکر پہلے ہے، یعذبو کا ذکر بعد میں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب گردانا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ رحمتہ، لہٰذا رحمت و مغفرت اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے، جبکہ عذاب دنیا اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے۔ مقام ربوبیت مقام عدالت پر مقدم ہے، لہٰذا رحمت کا اہل نہ ہونے کی صورت میں عذاب کی صورت میں عدالت کی نوبت آتی ہے۔ نمبر 2 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، قابل توجہ یہ بات ہے کہ یہاں یغفرو اور غفوراً کے لفظوں میں دو مغفرتوں کے درمیان ایک بار عذاب کا ذکر آیا ہے، اور رحیمن کے ذکر کے ساتھ مزید تاکید ہوئی کہ دو مغفرتوں اور رحمت کے درمیان ایک بار عذاب کا ذکر آیا ہے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کائنات پر حاکمیت کے باوجود اللہ تعالی رحمت اور مغفرت کو ترجیح دیتا ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔
جب تم غنیمتیں لینے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہنے لگیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں۔ وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ کہہ دیجیے اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ پھر وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ دراصل یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، سیقول المخلفون، ایک ایسا واقعہ آنے والا ہے کہ حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ نہ جانے والے مسلمانوں کو آسان فتوحات کی طرف جاتے دیکھ کر ساتھ چلنے کی خواہش کریں گے تاکہ ان جنگوں میں ہاتھ لگنے والی غنیمتوں میں شریک ہو سکیں۔ چنانچہ چند ماہ بعد جنگ خیبر کے موقع پر ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو خطرے کے بغیر آسانی سے فتوحات شروع ہو گئی ہیں اور اموال غنیمت وافر مقدار میں حاصل ہونے کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی حکم دے دیا گیا تھا کہ انہیں ساتھ نہیں لے جانا، صرف ان لوگوں کا ساتھ لے جانا ہے جنہوں نے خطرات کے دنوں میں جہاد میں حصہ لیا، یعنی حدیبیہ میں شریک رہے ہیں۔ نمبر 2، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ اللہ کے اس کلام کو بدلنا چاہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آئندہ جنگ میں صرف حدیبیہ والے شرکت کریں گے، یا اس وعدے کو جھٹلانا چاہتے ہیں کہ خیبر کے غنائم حدیبیہ والوں کو ملیں گے۔ ترجمہ، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ نمبر 3، قُل لَن تَتَّبِعُونَا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، ساتھ چلنے سے منع فرمایا۔ نمبر 4، کذالکم قال اللہ من قبل، ان صحرا نشینوں کی خیبر کی جنگ میں شرکت پر آمادگی سے پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ شرکت نہیں کریں گے، یعنی حدیبیہ سے واپسی کے وقت بتا دیا تھا۔ نمبر 5، فسیقولون بل تحسدوننا، وہ یہ موقف اختیار کریں گے کہ شرکت سے جو منع کیا جا رہا ہے یہ حکم خدا نہیں بلکہ از روئے حسد خود اپنی طرف سے منع کر رہے ہیں۔ نمبر 6، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، وہ اپنی نافہمی اور کم عقلی کی بنیاد پر یہ بات کر رہی ہیں کہ اللہ کا رسول اپنی طرف سے منع کر رہے ہیں، وہ اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اہم نکات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع پرستوں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، آپ پیچھے رہ جانے والے صحرا نشینوں سے کہہ دیجئے تم عنقریب ایک جنگجو قوم کے مقابلے کے لیے بلائے جاؤ گے، تم یا تو ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کریں گے، پس اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہتر اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ تم نے پہلے منہ پھیرا تھا تو وہ تمہیں شدید دردناک عذاب دے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون، اس جنگجو قوم سے مراد یقیناً وہ لوگ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ لڑی ہے، چنانچہ آپ نے حوازن و ثقیف کے خلاف حنین میں جنگ لڑی ہے اور بنی مصطلق کے خلاف بھی، لہٰذا یہ کہنا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لڑی جانے والی جنگیں مراد ہیں درست نہیں ہے، جیسا کہ زمخشری کا دعویٰ ہے کہ
بعد از رسول جنگ اس لیے مراد ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام میں انہیں جنگ میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ ابو حیان اندلسی البحر المحیط میں اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، چونکہ ان لوگوں میں سے بہت لوگوں نے جنگ موطا میں جعفر کے ہمراہ اور جنگ حوازن میں رسول اللہ کے ہمراہ اور سفر تبوک میں بھی حضور کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کی ہے۔ ثانیاً اگر اس سے بعد از رسول کی جنگ مراد لی جائیں تو اس سے جنگ میں شرکت کی دعوت دینے والوں کی امامت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ نے بخت نصر کافر کے بارے میں فرمایا، ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کیا۔ یہاں لفظ باسنا یعنی ہم نے بھیجا سے بخت نصر کا ایمان ثابت نہیں ہوتا تو تدعونا سے امامت کیسے ثابت ہوگی؟ ان باتوں کی وجہ سے بہت سے مفسرین نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اس سے زمان رسول ہی کی جنگ مراد ہو سکتی ہیں، اور طبری نے اپنی تفسیر میں کوئی موقف اختیار ہی نہیں کیا، اس لیے تفہیم القرآن تو سرے سے اس بات کے معترض نہیں ہوئے، چونکہ لوگوں نے بعد از رسول جنگ میں شرکت کی دعوت دینے والوں کی امامت کا ثبوت اس دعوت جنگ پر استوار کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں اور لن یخرجوا معیا، اور لن تتبعونا مشروط ہے نفاق اور مخالفت کے ساتھ، جب نفاق کے مخالفت ختم ہو جائے تو جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ ثانیاً یہ بات صرف جنگ خیبر کے لیے مختص تھی، اس پر دلیل دیگر جنگوں میں ان لوگوں کی شرکت ہے۔ اسی لیے روح المعانی کے مؤلف نے کہا انصاف یہ ہے کہ آیت صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کے لیے دلیل نہیں بنتی، مگر یہ کہ یہ بات صحیح ثابت ہو جائے کہ قوم سے مراد بنی حنیفہ ہیں، اور یہ ثابت کرنا مشکل ہے۔ نمبر 2، تقاتلونہم اور یسلمونا، اس جملے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ جنگ مشرکین کے خلاف ہوگی جن کے لیے جنگ یا اسلام ہے۔ اہل کتاب کے لیے تو تیسری صورت جزیہ موجود ہے۔ نمبر 3، فَإِن تُطِیعُوا، اگر تم نے اطاعت کی تو اچھا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں سے آئندہ اطاعت کی توقع تھی۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت کی پیشن گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بڑی دلیل ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ جہاد میں شرکت نہ کرنے پر اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی مواخذہ ہے، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی ہی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑ لے گا اللہ اسے شدید دردناک عذاب دے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی قوانین کی اہم ترین اصل کی طرف تفصیلی اشارہ ہے، جس کا اجمالی بیان متعدد آیات میں بیان ہوا ہے کہ جس کے حکم پر عمل کرنے میں معمول سے زیادہ مشقت لازم آتی ہو وہ حکم اٹھ جاتا ہے، یعنی اس حکم کی تعمیل لازم نہیں رہتی۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ نمبر 2، ومن یطع اللہ ورسولہ، مذکورہ معذور لوگ اپنی بساط کے مطابق اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے سے جنت کی ابدی زندگی کے مستحق ہوں گے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے متحرک قوانین میں ایک قانون نفی حرج ہے، یعنی مشقت کی صورت میں حکم اٹھ جاتا ہے۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ بتحقیق اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پس جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم ہو گیا، لہٰذا اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح عنایت فرمائی، اور وہ بہت سی غنیمتیں بھی حاصل کریں گے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، حدیبیہ میں جب یہ خبر اڑی کہ حضرت عثمان کو اہل مکہ نے قتل کر دیا ہے، اس صورت میں مکے والوں نے حرمت کے مہینے میں جنگ کی ہے، مسلمانوں کو بھی جنگ کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک درخت کے نیچے مسلمانوں سے اس بات پر بیعت لی گئی کہ جنگ سے فرار نہیں ہوں گے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ بیعت موت کی بیعت تھی۔ نمبر 1، لقد رضی اللہ عن المومنین، ان بیعت کرنے والوں کے قلب میں جو جذبہ ایثار و قربانی موجزن تھا، اس بنا پر اللہ نے اپنی رضائیت کا اعلان فرمایا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، چونکہ اصحاب بیعت اس وقت صادق الایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار اور خلوص کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس لیے وہ اللہ کی رضائیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے بالاتر کوئی کامیابی نہیں، بے شک۔ نمبر 3، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اس خطرناک صورتحال میں ایک ایسا سکون و اطمینان حاصل تھا کہ لشکر والوں میں سے ہر ایک کے پاس میں صرف ایک تلوار اور احرام کا لباس ہے، اور دشمن صرف 13 میل کے فاصلے پر ہے۔ اپنا وطن جہاں سے کمک آ سکتی ہے 250 میل دور ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ سکون ان لوگوں پر نازل ہوا جن کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ وہ وفاداری کریں گے۔ نمبر 4، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، قریبی فتح سے مراد فتح خیبر ہے جو صلح حدیبیہ کے چند ماہ بعد واقع ہوئی۔ نمبر 5، مغانم کثیرتاً، کثیر مقدار میں غنیمت سے مراد خیبر کی غنیمت ہے، چونکہ خیبر کی غنیمت وافر مقدار میں تھی اور یہ غنیمت صرف حدیبیہ میں حاضر لوگوں کے لیے مخصوص تھی۔ بعض ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ یہ بات درست ہے، اللہ کی طرف سے سند خوشنودی عطا ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ان سے ناراض ہو یا ان پر زبان تان دراز کرے تو اس کا مقابلہ ان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے، یہ بیعت جنگ سے فرار نہ ہونے کا ایک عہد تھی۔ اگر بعد میں کسی نے عہد شکنی کی تو اس سے انکشاف ہوتا ہے کہ وہ شروع سے رضایت الہی حاصل کرنے والوں کی اس صف میں شامل ہی نہ تھا، چونکہ بیعت رضوان کے ذکر میں آیت نمبر 10 میں فرمایا، ترجمہ، پس جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے۔ چنانچہ جنگ حنین میں حضرت ابن عباس کو فرار ہونے والوں کو بیعت رضوان کا حوالہ دے کر بلانا پڑا۔ متعدد روایات سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حدیبیہ میں منافقین بھی موجود تھے، چنانچہ رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والوں میں رئیس منافقین عبداللہ بن ابی کا ذکر آتا ہے۔ نمبر 1، نیز ابو الغادیہ بھی بیعت رضوان میں حاضر تھا، جس نے جنگ صفین میں حضرت عمار کو قتل کیا اور جس کے بارے میں رسول اللہ کی یہ حدیث ثابت ہے۔ کیا حدیث ہے؟ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور قاتل عمار کے بارے میں یہ حدیث بھی صحیح السند ہے کہ عمار کا قاتل اور اس کا سامان حرب لوٹنے والا آتش میں ہوگا۔ اس بیعت کے وقت اللہ تعالیٰ کو ان کے مستقبل کی خبر تھی تو فرمایا، فمن نکاسا فانما ینکسو علی نفسہ، لہٰذا یہ کہنا نہایت ناانصافی ہے کہ کیا اللہ کو خبر نہ تھی کہ ان بے وفاؤں کو پروانہ خوشنودی عطا کیا۔
جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی لوگ اس کے پاس جا کر نمازیں پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ البتہ یہ روایات بھی ہیں کہ بیعت رضوان کے کئی سال بعد اصحاب نے اس درخت کو تلاش کیا مگر وہ اسے پہچان نہ سکے۔ اہم نکات: بیعت رضوان میں شرکت کرنے اور اس بیعت کو نہ توڑنے والوں پر اللہ راضی ہے۔ ہمیں ان پر راضی ہونا اور اس فضیلت کو یاد رکھنا ہوگا۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ فتح تو اللہ نے تمہیں فوری عنایت کی ہے۔ اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو اور تمہیں راہ راست کی ہدایت دے، اور دیگر غنیمتیں بھی جن پر تم قادر نہ تھے وہ اللہ کے احاطہ قدرت میں آ گئیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، وعدکم اللہ مغانم کثیرتن، جن وافر غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ دیگر جنگوں کی غنیمتیں ہیں جو آئندہ سالوں میں ملنے والی ہیں۔ نمبر 2، فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، یہ کون سی غنیمت تھی جو اللہ نے انہیں فوری عنایت کی؟ بعض کہتے ہیں کہ اس غنیمت سے مراد صلح حدیبیہ ہے جسے فتح مبین قرار دیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ فتح خیبر مراد ہے۔ حدیبیہ کے بعد فوری حاصل ہونے کی وجہ سے اسے فوری غنیمت کہا ہے۔ نمبر 3، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، جو لوگ خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے آنا چاہتے تھے جیسے بنی اسد اور غطفان، ان کے دلوں میں خوف ڈالا گیا، وہ واپس چلے گئے، یا ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیبیہ اور خیبر کے لیے نکلنے کے وقت مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 4، وَلِتَكُونَ آیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ فوری ملنے والی غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر ایک شاہد اور معجزہ ہو جائے کہ جیسے قرآن نے خبر دی سچ ثابت ہو گئی۔ نمبر 5، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، یہ غنیمت، یہ فتوحات سب اس لیے ہیں تاکہ تم منزل تک پہنچنے کی راہ راست پا سکو۔ نمبر 6، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اس کے علاوہ دیگر غنیمتیں بھی تمہارے ہاتھ لگنے والی ہیں جو اس وقت تمہاری دست رسی میں نہیں ہیں، یہ بھی ایک پیشن گوئی اور غیبی خبر ہے۔ غیبی خبریں، اس سورہ مبارکہ میں چند ایک غیبی خبریں ہیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ نمبر 1، حدیبیہ میں شرکت نہ کرنے والے صحرا نشین من گھڑت معذرتیں پیش کرنے والے ہیں۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ۔ نمبر 2، حدیبیہ میں شرکت نہ کرنے والے آئندہ آسان فتوحات میں شرکت کی خواہش کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، حدیبیہ میں شرکت نہ کرنے والے آئندہ ایک جنگجو قوم سے نبرد آزمائی کے لیے بلائے جائیں گے۔ قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ۔ نمبر 4، فتح خیبر کی خبر دی گئی ہے، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ نمبر 5، بہت سی وافر غنیمتوں کے ہاتھ لگنے کی خبر اور وعدہ، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً۔ نمبر 6، فتح مکہ کی طرف واضح اشارہ، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا۔ نمبر 7، مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچا ہونے کی خبر دی گئی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔
اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھا کر فرار کرتے، پھر وہ نہ کوئی کارساز پاتے اور نہ مددگار۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں اگر اہل مکہ مسلمانوں سے صلح نہ کرتے اور جنگ کرتے تو وہ شکست کھا کر بھاگ جاتے اور دیگر قبائل میں سے کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آتا۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کے دستور کے مطابق جو پہلے سے رائج ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا دستور اور قانون ہے جو تمام امتوں کے لیے رائج اور نافذ ہے۔ نمبر 1، اگر جنگ کافروں اور مسلمانوں میں ہو رہی ہو تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے فتح کی کوئی ضمانت نہیں ہے، مسلمانوں کی مادی اور روحانی طاقت پر موقوف ہے۔ نمبر 2، اگر جنگ کفر و اسلام کے درمیان ہو رہی ہے اور مسلمانوں سے کوئی جنگی خیانت سرزد نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی ضمانت ہے۔ چنانچہ بدر میں مسلمانوں سے کوئی جنگی خیانت سرزد نہ ہوئی تو اسلام کے ایک بے سر و سامان چھوٹے سے لشکر کو کفر کی بڑی طاقت پر فتح دی گئی۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے تحت یہ اٹل فیصلہ ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی قانون اٹل ناقابل تبدیل ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہ وہی ہے جس نے کفار پر تم کو فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ ہی نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے روک دیا، چنانچہ کافروں کا ہاتھ تمہارے خوف سے روک دیا کہ ان کے دل میں روب ڈال دیا، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے کہ حکم الہی کے تحت جنگ نہ کرنے کا تمہیں حکم دیا۔ بطن مکہ سے مراد حدیبیہ ہے جو مکے کی حدود میں ہے۔ نمبر 2، من بعد ان اسفراکم علیہم، اس صلح کے بعد جنگ کی نوبت ہی نہ آنے دی جو تمہاری فتح و ظفر پر مشتمل صلح تھی۔ اس صلح کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا ہے، اور ظفر کے معنی فتح کے ہی ہیں، خواہ طاقت کے ذریعے ہو یا صلح کے ذریعے، کما قیل۔ اہم نکات میں کہتے ہیں نمبر 1، جنگ اور امن و صلح اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق رونما